وکی لیک سے منظر عام پر آنے والی معلومات سے کیا ظاہر ہوا؟ یہی کہ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کو تقریباً وہی حیثیت حاصل ہے جو انگریزی دور میں برطانوی وائسرائے کو ہوا کرتی۔ ذرا سی تنقید بھی اسے گوارا نہیں۔ پاکستان کی حکومت امریکہ کی اتحادی ہے اور خود انہی کی نگاہ میں پاکستان کے عوام بدترین دشمن۔ امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مقدونیہ میں 6 پاکستانیوں کو دہشت گردی کے شبے میں ہلاک کر دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بیچارے تو سیدھے سادے کاروباری لوگ تھے۔ یونان میں 5 پاکستانی تاجروں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان سے تفتیش کی گئی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تفتیش مکمل ہوئی تو یہ سب بے گناہ ثابت ہوئے۔ برطانیہ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن میں پاکستانیوں کو اٹھا لیا گیا۔ بدترین معاملہ وہ تھا جب دہشت گردی کے شبہ میں 7 پاکستانی طالب علموں کو 6 ماہ تک ایک بدترین جیل میں رکھا گیا۔ بے گناہ ثابت ہونے پہ انہیں ملک سے نکال دیا گیا۔ ان طلباء میں سے 2 مجھ سے ملاقات کے لیے میرے اسلام آباد دفتر آئے۔ یہ عام گھرانوں کے بچے تھے جن کے والدین حصول تعلیم کی خاطر انہیں انگلینڈ بھیجنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ بے گناہ ثابت ہو جانے کے باوجود انہیں نکال پھینکا گیا۔ ان کا مستقبل تباہ کر دیا گیا۔ فضائی سفر کے دوران کئی بار ایسے پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوئی جو امریکہ میں قیام کے دوران اپنے اٹھائے جانے، جیل میں ناروا سلوک اور پھر ملک بدر کرنے کے ہولناک کہانیاں سناتے رہے۔ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف مسلسل اور کھلے عام میرے احتجاج کی بنا پر تباہ کاری کا شکار بہت سے لوگ مدد کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد غیر پاکستانی مسلمان، خصوصاً پاکستان میں رہنے والے عرب باشندوں کی پوزیشن بہت نازک ہو چکی ہے۔ غیر ملکی مسلمانوں کو جس تذلیل کا نشانہ بنایا گیا وہ ہماری تاریخ کا انتہائی شرمناک باب ہے۔ ان سب کو بدترین دہشت گرد سمجھ لیا گیا۔ یہ موقع بھی انہیں دیا نہ گیا کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کریں۔ بہت سے غائب کر دیے گئے، بعض کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یہ جانے بغیر ہی کہ وہ قصوروار بھی تھے یا یکسر معصوم۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب امریکہ نے خود کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے پر اکتفا نہ کیا بلکہ ڈٹ کر دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیں اور براہ راست خود بھی اور اپنے ایجنٹ حکمرانوں کے ذریعے اس عمل کی اور زیادہ پشت پناہی کی۔ برطانیہ میں 7/7 کے حملوں کے بعد برازیل کے ایک بے گناہ شہری کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا تو پوری برطانوی قوم سراپا احتجاج بن گئی۔ باقاعدہ تحقیقات کرنا پڑی اور مرنے والے کے ورثاء کو معاوضہ دیا گیا، لیکن پاکستان میں حالت وہی رہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ میرے پاس آئے یا فون پر رابطہ کرتے رہے جن کے پیاروں کو خفیہ ایجنسیوں نے یا فوج نے اٹھا لیا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے شوہر، بیٹے یا بھتیجے کو کس الزام کے تحت اٹھایا گیا ہے، وہ ہیں کہاں، کون ان کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے وہ خوف جو محض دہشت گردی کے شعبہ پر تباہی کا باعث بنتا ہے۔ 2003 میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ میں نے پارلیمنٹ کے سامنے پہلا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 1 سال قبل 2002 میں ڈاکٹر عامر عزیز کو اٹھا لیا گیا۔ وہ ہڈیوں کے ایک ممتاز معالج، بہت معروف آرتھوپیڈک سرجن ہیں۔ ہر سال ڈاکٹروں کی ایک ٹیم لے کر وہ مفت علاج کے لیے افغانستان جایا کرتے تھے۔ میں ڈاکٹر عامر عزیز کو اس لیے بھی جانتا ہوں کہ وہ شوکت خانم ہسپتال میں رضاکارانہ کام کر چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر عامر عزیز کو FBI کے ایجنٹوں کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانی پولیس نے اغوا کیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ القاعدہ اور طالبان دہشت گردوں کو اینتھراکس سپلائی کرتے ہیں۔ میں نے حزب اختلاف کے چند رہنماؤں اور ایک مذہبی جماعت سے بات کی۔ ان سے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی گرفتاری پہ احتجاج کے لیے ایک پریس کانفرنس بلانی چاہیے۔ وہ سب خوفزدہ تھے۔ یوں یہ پریس کانفرنس مجھے تنہا کرنی پڑی۔ چند روز بعد پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے لاہور شہر میں اس واقعے کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیا۔ تب دوسری پارٹیوں نے بھی آواز اٹھائی۔ 1 مہینہ امریکی سفارت خانے میں رکھنے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ اگر عوامی سطح پہ احتجاج نہ ہوتا تو انہیں گوانتا نامو بے کی ہوا کھانا پڑتی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان والے بھی میرے پاس آئے۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستانی نژاد سائنسدان اور 3 بچوں کی ماں القاعدہ کی رکن ہے۔ اس کے خلاف دہشت گردی کے جرم میں کارروائی نہ ہوئی بلکہ ایک اور ڈرامہ رچایا گیا۔ عافیہ کے خاندان کا کہنا ہے کہ 2003 سے 2005 تک وہ لاپتہ رہیں۔
اس دوران وہ امریکہ کی قید میں تھی جہاں اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ امریکہ اس الزام کی تردید کرتا رہا۔ فروری 2011 میں عافیہ کے وکیل نے ایک آڈیو ٹیپ جاری کی جو عافیہ کے گھر والوں کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ ٹیپ پاکستان کے انسداد دہشت گردی ادارے کے عمران شوکت نامی ایک سینئر اہلکار کے بیان پر مشتمل ہے۔ واضح الفاظ میں وہ تصدیق کرتا ہے کہ پاکستانی پولیس نے 2003 میں عافیہ کو گرفتار کر کے ISI کے حوالے کیا۔ برطانوی صحافی ایوان ریڈلے کے مطابق قیدی نمبر 560 عافیہ کا المیہ عجیب اور پراسرار ہے۔ اس خاتون کی چیخیں اور آہ و بکا کی صدائیں افغانستان کے بلگرام ہوائی اڈے پہ موجود دوسرے قیدیوں کے لیے اذیت کا باعث تھیں۔ جب پہلی بار وہ لاپتہ ہوئیں تو اس کے چچا نے ذاتی طور پہ مجھے فون کر کے اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ آخری بار اس نے اپنے خاندان سے تب رابطہ کیا جب وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد آنے کے لیے ریل گاڑی میں سوار ہوئی۔ وہ ہوائی جہاز کے سفر سے خوفزدہ تھیں۔ اس نے سنا تھا کہ اس کا نام FBI کی فہرست میں شامل ہے۔ عافیہ کی ماں نے فون کر کے مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ میں نے ان کی ہمراہ ایک پریس کانفرنس پر آمادگی کا اظہار کر لیا۔ اگلے روز انہوں نے انکار کر دیا۔ خفیہ ایجنسی کی طرف سے فون پر انہیں دھمکی ملی کہ اپنے ارادے پر انہوں نے عمل کیا تو وہ اپنی بیٹی اور نوازوں کو آئندہ کبھی نہ دیکھ سکیں گی۔ ابتدا میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے عافیہ کے معاملے کو چھوا تک نہیں۔ مغرب کی امداد پر پلنے والے NGOs کو بھی انسانی حقوق کی فکر لاحق نہ ہوئی۔ وہ یکسر الگ تھلگ رہیں۔ 2008 میں ریڈلے کی طرف سے میں نے اسلام آباد میں عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کرنے اور پریس کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اب تک پریس بے اعتنائی برت رہا تھا لیکن اب اخبارات میں اچھی کوریج ملی۔ رفتہ رفتہ عافیہ کا معاملہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ اسے افغانستان میں امریکیوں نے گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے اعلان فرمایا کہ اس دہان پان خاتون نے جس کے 3 بچے اغوا کر لیے گئے تھے، دوران حراست ایک امریکی فوجی سے رائفل چھین کر امریکی فوجی افسر اور FBI کے ایجنٹوں پہ فائرنگ کی۔ گولی کسی کو بھی نہیں لگی۔ اسے اچانک نیو یارک منتقل کر دیا گیا اور 2010 میں اقدام قتل کے الزام میں اس پر مقدمہ چلایا گیا اور 86 برس قید کی سزا سنا دی گئی۔ ملک میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ عوام نے سڑکوں اور گلیوں میں احتجاجی جلوس نکالے۔ عراق اور افغانستان میں معصوم شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے امریکی فوجیوں کو کبھی سزا نہ دی گئی۔ CIA کا اہلکار ریمنڈ ڈیوس لاہور میں 2 نوجوان کو قتل کر ڈالتا ہے تو چوری چھپے اسے طیارے میں بٹھا کر امریکہ بھیج دیا جاتا ہے۔ 2008 میں کراچی میں مقیم وزیرستان سے تعلق رکھنے والا میری جماعت کا ایک رکن اچانک غائب ہو گیا۔ فرنٹیئر فورس کے جوانوں نے اسے اٹھایا اور پشاور کے قلعہ بالا حصار میں لے گئے۔ میری پارٹی نے کراچی میں مظاہرے کیے اور میں نے اعلیٰ پولیس افسروں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ چند روز بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ نہ صرف فرنٹیئر فورس کے اہلکاروں نے اس سے تفتیش کی بلکہ چند امریکی بھی پوچھ گچھ فرماتے رہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جب وہ اپنے گھر وزیرستان گیا تھا تو اس نے طالبان کو 50 لاکھ روپے کس مقصد کی خاطر دیے تھے۔ جہاں زیب نے اقرار کیا کہ واقعی یہ رقم اس نے دی تھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ طالبان کو روپیہ دینے سے انکار کر دے تو کیا وہ اس کے تحفظ کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ جہاں زیب کا کہنا تھا کہ اگر کسی اور کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا تو وہ اس قدر خوش قسمت ثابت نہ ہوتا۔ کراچی میں اگر اس کی رہائی کے مظاہرے نہ ہوتے تو اس کے لیے 2 سال کی سزا طے تھی۔ جہاں زیب کی کہانی سے پوری طرح واضح ہوتا ہے کہ قبائلی علاقوں کے اندر صورتحال در حقیقت کیسی ہے۔ لوگ طالبان اور سیکیورٹی فورسز کی باہمی کشمکش میں پس کر رہ گئے ہیں۔ وہاں کوئی قانون نہیں، اس لیے دونوں جانب سے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری تاریخ کے شرمناک ترین واقعات میں سے ایک اسی برس 2011 میں کوئٹہ میں پیش آیا۔ 3 خواتین اور 2 مردوں پر مشتمل ایک نہتے چیچن خاندان کو ایک ناکے پر پولیس نے گولیوں سے بھون دیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے۔ پھر ان کی ایک تصویر سامنے آئی جس میں 7 ماہ کی حاملہ ایک خاتون ہاتھ اٹھا کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ شاید وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کا واسطہ بھی دے رہی تھی۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ خدا جانے ایسے کتنے ہی واقعات ہوئے ہوں گے جو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ نہ ہو سکے۔ مشرف
حکومت کے کالے کرتوتوں کی فہرست میں شامل ایک اور شرمناک واقعہ ملا ضعیف کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستانی اہلکاروں نے جنیوا کنونشن کے تحت ملنے والے سفارتی استثناء کو پس پش ڈال کر طالبان کے سفیر کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ 2000 میں ملا ضعیف سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ اسلام آباد میں ایران افغانستان تناؤ کم کرنے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ وہ انتہائی مہذب، بالغ نظر اور نرم گفتار شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی کتاب طالبان کے ساتھ زندگی مائی لائف ود طالبان میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے سپرد کیے جانے کے بعد ان پر کیا گزری۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے میرے چہرے پر لپیٹے کالے کپڑے کو ایک جھٹکے سے اتارا تو پہلی مرتبہ مجھے اندازہ ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ پاکستانی اور امریکی فوجی میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ امریکی فوجی مجھے پیٹ رہے تھے، میرے جسم پر باقی رہ گئے کپڑوں کو پھاڑ کر بدن سے الگ کر رہے تھے۔ پاکستانی فوجی چپ چاپ کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ بالآخر جب مکمل طور پہ مجھے برہنہ کر دیا گیا تو خود کو پاسداران قرآن کہلانے والے پاک فوج کے سپاہی بے شرمی کے ساتھ ہنس ہنس کر امریکیوں کے اس ذلت آمیز سلوک پر انہیں داد دینے لگے۔ انہوں نے امریکہ کو سپردگی کی یہ تقریب میری آنکھوں کے سامنے رچائی۔ یہ لمحات میری روح پر گہرے داغ کی طرح ثبت ہیں۔ تھوڑی سی توقع مجھے ضرور تھی کہ پاکستانی امریکہ کو مجبور کرتے کہ کم از کم یہ سلوک ان کے سامنے اور ان کی آزاد اور خود مختار زمین پر نہ کیا جائے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ کسی شخص کا طالبان سے کسی طرح کا بھی واسطہ ہو، اسے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ 9/11 کے ہنگامے سے قبل پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جو اسلامی امارات افغانستان کو تسلیم کر چکے تھے۔ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی۔ ظاہر ہے کہ افغانستان کے اداروں اور عوام کے ساتھ بہت سے پاکستانیوں کے روابط تھے۔ ہمارے وطن میں طالبان کو بنیاد پرست تو سمجھا جاتا تھا، دہشت گرد ہرگز نہیں۔ جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے تو بہت کم پاکستانی اس نام سے واقف تھے۔ جو واقف تھے وہ انہیں بھی غیر ملکیوں پر مشتمل افغان مجاہدین جیسی ایک جہادی تنظیم سمجھتے تھے۔ اس بات سے قطع نظر کہ دہشت گردی کے ان ملزموں سے کیا کیا جرائم سرزد ہوئے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں انصاف کے تقاضے مکمل طور پر نظر انداز کر دیے گئے۔ کسی بھی مہذب ملک کی پہچان اس کا عدالتی نظام ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے پہلے سے کمزور جمہوری ادارے مزید خطرات سے دوچار ہو گئے۔ مشرف نے بلا امتیاز تمام سطحوں پر قانون کی حکمرانی کو پامال کر کے رکھ دیا۔ جنرل مشرف اپنے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے غیر آئینی اقدامات پر مجبور تھے۔ امریکہ کے ساتھ موصوف کا اتحاد ان کی مقبولیت کو تباہ کیے دیتا تھا۔ وہ سمجھوتے پہ سمجھوتا کیے جاتے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد بدعنوانی کے خلاف ایک یلغار انہوں نے برپا کر دی۔ بدعنوان آصف علی زرداری جیل میں تھے۔ نواز شریف دور میں اپنے خلاف بنائے گئے مقدمات سے بچنے کے لیے بے نظیر بھٹو پہلے ہی ملک سے باہر تھیں۔ خود نواز شریف طیارہ اغوا کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اچانک ایک سمجھوتا کر کے مشرف نے نواز شریف کی سزا معاف کروا دی اور انہیں سعودی عرب جلا وطن کر دیا۔ 2002 میں جب موصوف نے اپنا عہدہ صدارت میں توسیع کے لیے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو میں اس وقت تک بھی ان سے بھلائی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اقتدار پر قبضے کے خلاف کئی درخواستیں عدالت میں زیر سماعت تھیں، اس لیے انہوں نے 2000 کے آغاز میں ججوں کے نئے حلف کا حکم جاری کیا۔ اس حکم کے تحت ججوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ وہ فوجی حکومت سے وفاداری کا حلف اٹھائیں۔ چند ججوں نے انکار کیا اور احتجاجاً استعفیٰ دے دیا، جبکہ بعض کو مشرف نے فارغ کر دیا۔ سپریم کورٹ اس بات پر مصر تھی کہ جنرل پرویز مشرف 12 اکتوبر 2002 تک عام انتخابات کرا دیں، لہٰذا وہ جمہوریت کی بحالی کے بعد بھی اپنی صدارت برقرار رکھنے پر تلے ہوئے اور بطور فوجی صدر قانونی جواز حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ میری پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ اس موضوع پر 1.5 دن تک بحث کرتی رہی، آیا ہمیں اس غیر آئینی تجویز کی حمایت کرنی چاہیے یا نہیں۔ بالآخر پرویز مشرف نے 3 سال کے اندر جمہوریت بحال کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ہم کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو میں نے مشرف کو فون کیا۔ بحث میں شریک میری پارٹی کے تمام ارکان کو انہوں نے دعوت دی کہ ہم اس سے بات کریں۔
فوجی بزر جمیر نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے مزید 5 سال اسے صدارت کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کی مجلس عامہ کو شیشے میں اتار لینے میں وہ کامیاب رہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کے وہ ارکان بھی مان گئے جو ہر چیز پر شک کرنے کے عادی تھے۔ اس کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف اور بے نظیر ادوار کی نااہلی اور کرپشن کی ناگوار یادیں ذہنوں میں تازہ تھیں۔ اندیشہ یہ دامنگیر تھا کہ پھر سے یہی لوگ واپس آ جائیں گے۔ یہ ریفرنڈم بہت بڑی بدنامی کا باعث ہوا۔ ہر طرف سے دھاندلی کے الزامات کی بوچھاڑ تھی۔ مشرف کا دعویٰ یہ تھا کہ 50% ووٹروں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ان میں سے 98% نے آئندہ 5 برس تک اس کے صدر رہنے کی توثیق کر دی ہے۔ سچائی سے اس دعوے کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا، بلکہ قومی سطح پر یہ واقعہ ہماری شدید بدنامی کا باعث بنا۔ حکومت نے ریفرنڈم مخالف ریلیوں پر پابندی لگا کر تمام وسائل ووٹنگ کی شرح بڑھانے میں جھونک دیے تھے۔ فراڈ ریفرنڈم کی حمایت پر میری پارٹی کی بہت رسوائی ہوئی، چنانچہ بعد ازاں اپنے اس فیصلے پر عوام سے مجھے مسلسل معافی مانگنا پڑی۔ یہ میری پارٹی اور خود میرے لیے ایک سبق تھا کہ آئندہ کبھی کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہ کی جائے، کبھی نہ کی جائے۔ واشنگٹن کو ان تمام معاملات سے لا تعلق رہنے میں ہرگز کوئی پریشانی لاحق نہ تھی۔ امریکی نائب خارجہ ڈونلڈ کیمپ سے نیو یارک ٹائمز نے اس ریفرنڈم کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا، پاکستان کے سیاسی امور پر کسی رائے کا اظہار میں نہیں کرنا چاہتا۔ لا تعلقی کا یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ امریکہ اس وقت بھی خاموش رہا جب پاکستان کی مکروہ سیاسی مافیا کے لیے مشرف حکومت کے دروازے کھول دیے گئے۔ فوجی حکومت خود کرپشن سے آلودہ ہو گئی اور بری طرح آلودہ پرویز مشرف نے ہر چیز پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ مشرف حکومت میں درجنوں وفاقی وزراء ایسے تھے جن میں سے اکثر کو وزارت سیاسی رشوت کے طور پر ملی تھی۔ نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، حزب اختلاف کو ہراساں کرنے کا ایک ہتھیار بن چکا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اختیارات اور طاقت کے حصول کی تگ و دو میں مشرف ہمیں نواز شریف اور بے نظیر کے دور میں واپس لے گیا۔ قومی مفاہمت کا قانون، نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس، پاکستانی قوم کے لیے مشرف کا سب سے بڑا جرم تھا۔ 2007 کے اوائل میں اختیارات کی تقسیم پر یہ ایک سوچی سمجھی ڈیل تھی جس کے تحت مشرف کے دوبارہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے عوض بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے کا موقع مل جاتا۔ سمجھوتے کے ثالث امریکہ اور برطانیہ تھے۔ آصف علی زرداری اور بے نظیر کے علاوہ 1986 سے 1999 کے درمیان 8000 سے زائد ایسے افسروں، اہلکاروں، بینکاروں اور سیاستدانوں کو عام معافی دے دی گئی جن پر کرپشن اور فوجداری نوعیت کے سنگین الزامات تھے۔ نیب یعنی قومی احتساب بیورو کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی دستاویزات کے مطابق ان لوگوں پر پاکستان کے 1060 ارب روپے لوٹنے کے الزامات تھے جن میں سے بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا حصہ 140 ارب تھا۔ ماضی میں بے نظیر اور آصف علی زرداری کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں درج مقدمات کی اسی کی عدالتوں میں پیروی کی جاتی رہی۔ پاکستان کے قومی خزانے سے 2 ارب روپے کی رقم خرچ کی جا چکی تھی۔ اس NRO کی وجہ سے قتل کے ہزاروں مقدمات بھی ختم ہو گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ MQM کے کارکن ان کے مرتکب تھے۔ امریکہ اور برطانیہ اپنے ملک میں ایسے کسی اقدام کی کبھی کسی صورت اجازت نہ دیتے۔ ان کی اصل ترجیح قانون، امن اور انصاف ہرگز نہ تھا مگر دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی۔ امریکہ کو پاکستان میں ایسی کٹ پتلی حکومت درکار تھی جو قبائلی علاقوں میں بمباری پر ضمیر کی کوئی خلش کبھی محسوس نہ کرے، نہ ہی مجبوری کے جانی نقصان سے اس کا دل کانپے۔ 2001 سے 2003 تک اسلام آباد میں برطانیہ کی ہائی کمشنر ہیلری سینٹ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے معاملے میں مشرف منافقت میں مبتلا تھے۔ اس نے اپنی کتاب ٹرانسفارمنگ پاکستان ویز آؤٹ آف انسٹیبلٹی میں لکھا ہے، بش انتظامیہ کی مشکل یہ تھی کہ وہ مخمصے کا شکار تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے دھوکہ دہی کے باوجود پاکستان میں مشرف کا برسر اقتدار رہنا ضروری ہے۔
دوسری طرف امریکہ الیکشن کے انعقاد کی حمایت اور جمہوریت کی طرف پیش رفت کی بات بھی کرتا۔ صحیح معنوں میں انصاف پر مبنی جمہوری انتخابات کے نتیجے میں اس بات کا زیادہ امکان نہیں کہ پاکستان کو ایک ایسی مؤثر حکومت میسر آتی جو امریکہ کی مدد جاری رکھتی۔ اس مسئلے کا واحد حل یہی تھا کہ پرویز مشرف اور سیاسی قیادت کا سمجھوتہ کرا دیا جائے جو الیکشن جیت سکتی ہو۔ امید یہ تھی کہ اس طرح پاکستان اور امریکہ مفادات کو کم سے کم نقصان پہنچے گا۔ بلا شبہ دونوں ہی فریقوں کو اس سے نقصان پہنچا، مگر پاکستان تباہی سے دوچار ہوا۔ NRO کے ذریعے پاکستانیوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ بے نظیر بھٹو کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا رہا ہے۔ امریکی مفادات کی خاطر امریکہ نے بے نظیر کو جیتے جی مار دیا۔ بہت بعد میں وکی لیکس کا یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ آصف زرداری نے امریکی سفیر سے کہا تھا کہ بے نظیر پاکستان کا رخ نہ کریں جب تک امریکہ کی طرف سے ایسا کرنے کا واضح اشارہ نہیں مل جاتا۔ بے نظیر کی موت سے چند ہفتے قبل میں ایک کانفرنس کے لیے دہلی میں تھا۔ میں کشمیر سیاست دان محبوبہ مفتی سے باتیں کر رہا تھا جب جارج ڈبلیو بش کا بھائی جب بش وہاں آ پہنچا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا لوگ بے نظیر واپسی پر خوش ہیں، پرجوش ہیں؟ میں نے جواب دیا، وہ ایک چلتی پھرتی مردہ عورت ہے۔ ایک طرف وہ القاعدہ اور طالبان کے حوالے سے امریکی پالیسی اختیار کر کے دہشت گردوں کا ہدف بن چکی، دوسری طرف اسے ان سیاست دانوں کو بھگتنا ہے جنہیں اقتدار چھن جانے کا خوف ہے۔ وہ بھی بے نظیر کو نشانہ بنانے کے طاق میں ہیں۔ وہ اسے قتل کر کے الزام طالبان پر لگا سکتے ہیں۔ بیچاری بے نظیر کے پاس کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ وہ اس وقت بچ کر نکل سکتی تھی جب 3 نومبر 2007 کو مشرف نے ہنگامی حالت نافذ کی تھی۔ بے نظیر الیکشن کا بائیکاٹ کر کے دبئی چلی گئی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ پہلی کے بعد اس کی باقی عوامی ریلیاں مؤثر نہ رہی تھیں۔ مشرف کے ساتھ ڈیل اور امریکہ کا طفیلی ہونے کے تاثر نے اس کی مقبولیت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ افسوس کہ امریکہ کے دباؤ پر اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور محض 48 گھنٹے بعد وطن لوٹ آئی۔ آخر کار پرویز مشرف نے دوسری مدت کے لیے صدارت کا حلف لینے کے بعد آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن دسمبر میں بے نظیر بیچاری راولپنڈی میں اپنی انتخابی مہم کے دوران خودکش حملے کا شکار ہو گئی۔ آصف علی زرداری نے اس بھیانک قتل کے ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان کیا، لیکن تفتیش میں اب تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ بے نظیر کا قاتل بھی پاکستانی تاریخ کے ان پراسرار واقعات میں شامل ہو چکا ہے جن کے بارے میں محض اندازے اور قیاس آرائیاں ہی ممکن ہیں۔ سرکاری ترجمان نے قتل کا ذمہ دار طالبان لیڈر بیت اللہ مسعود کو ٹھہرا دیا۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا طرز عمل ناقابل فہم تھا۔ وہ کئی قوتوں کو مجرم قرار دیتے رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، کبھی طالبان کا اور کبھی قاف لیگ کا، پھر اقوام متحدہ سے انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی جو خود برسر اقتدار ہو، خفیہ ایجنسیاں جس کے ماتحت ہوں، وہ اقوام متحدہ سے تحقیقات پر اصرار کیوں کرتی رہی؟ پارٹی اب بھی اقتدار میں ہے اور سانحہ کو زمانہ گزر چکا ہے۔ 3 سال میں ہونے والی اقوام متحدہ کی انکوائری اپریل 2010 میں سامنے آئی۔ رپورٹ میں مشرف کو مقتول لیڈر کو پورا تحفظ فراہم نہ کرانے کا ذمہ دار بتایا گیا۔ پولیس اور انٹیلی جنس اہلکاروں پہ الزام تھا کہ انہوں نے تفتیش میں رکاوٹ ڈالی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ معاملے کو چھپانے کی کوشش ہے۔ جس کسی نے بھی جائے وقوع کو اجلت میں دھلوایا، اس نے تفتیش کے عمل کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کیا۔ ان واضح حقائق تک پہنچنے کے لیے 3 برس تک اقوام متحدہ کو تحقیقات کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عدالتوں سے پرویز مشرف کے وارنٹ کئی بار جاری ہوئے۔ وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوتا؟ اسے لایا کیوں نہیں جاتا؟ تفتیش کیوں آگے نہیں بڑھتی؟ ہر طرف خاموشی کیوں ہے؟